آج ہم آپ کے لیے اردو کے MCQs ریکارڈ کریں گے۔ سوال نمبر 1 تشبیہ کے زبان کا لفظ ہے۔ آپشن الف ہے اردو، آپشن بے عربی، آپشن جیم فارسی اور آپشن دال ترکی۔ تو درست جواب ہے آپشن بے عربی۔ سوال نمبر 2 تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن الف مشابہت، آپشن بے ہم شکل، آپشن جیم ایک جیسا اور آپشن دال شبہ۔ تو درست جواب ہے آپشن الف مشابہت۔ سوال نمبر 3 ہے تشبیہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپشن الف ہے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا، اور آپشن بے ہے مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، آپشن جیم ہے مشترک صفت اور آپشن دال ہے کسی کی خوبیاں بیان کرنا۔ تو اس کا درست آپشن ہے الف مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ سوال نمبر 4 ہے تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟ آپشن الف کسی کی خوبی بیان کرنا، آپشن بے کسی کی خامی بیان کرنا اور آپشن جیم کسی کی خوبی یا خامی بیان کرنا، آپشن دال کسی کی خوبی یا خامی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو درست جواب ہے آپشن دال کسی کی خوبی یا خامی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ سوال نمبر 5 تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپشن الف 2، آپشن بے 3، آپشن جیم 4 اور آپشن دال 5۔ تو درست جواب ہے آپشن دال یعنی 5۔ سوال نمبر 6 شبہ کسے کہتے ہیں؟ الف جس چیز کو تشبیہ دی جائے، آپشن بے جس سے تشبیہ دی جائے اور آپشن جیم جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے اور آپشن دال جس وجہ سے تشبیہ دی جائے۔ تو درست جواب ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ سوال نمبر 7 شبہ بہی کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی آپشن الف جس کو کسی سے تشبیہ دی جائے، آپشن بے جس سے تشبیہ دی جائے، آپشن جیم جس وجہ سے تشبیہ دی جائے اور آپشن دال جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے۔ تو درست جواب ہے جس سے تشبیہ دی جائے۔ سوال نمبر 8 جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں مشترک صفت مشبہ بہ کی نسبت کیا کہلاتی ہے؟ آپشن الف زیادہ ہوتی ہے، آپشن بے کم ہوتی ہے اور آپشن جیم برابر ہوتی ہے یا آپشن دال نہیں ہوتی۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن الف یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 جیسا ایسا مانند مثل کی طرح کسی یا اور کے وغیرہ کیا ہیں؟ آپشن الف ہے مشبہ ہے، آپشن بے مشبہ بہ ہے، آپشن جی حروف تشبیہ ہے اور آپشن دال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو درست جواب ہے حروف تشبیہ ہیں۔ سوال نمبر 10 وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن الف جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اور آپشن بے مشترک صفت، آپشن جی مانند اور آپشن دال مثل۔ تو درست جواب ہے مشترک صفت۔ سوال نمبر 11 ہے غرض تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن الف ہے مشترک صفت، آپشن بے ہے جس کو تشبیہ دی جائے، آپشن جیم ہے جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اور آپشن دال جس سے تشبیہ دی جائے۔ تو درست جواب ہے آپشن جیم جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے۔ سوال نمبر 12 احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟ تشبیہ، آپشن بے استعارہ، آپشن جیم تلمیح اور آپشن دال کنایہ۔ تو درست جواب ہے تشبیہ، آپشن الف۔ سوال نمبر 13 میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں شبہ کیا ہے؟ آپشن الف جیم، آپشن الف چاند، آپشن بے بیٹا، آپشن جیم کی طرح اور آپشن دال خوبصورت۔ تو اس کا درست جواب ہے بیٹا، آپشن بے۔ سوال نمبر 14 وہ گدھے کی طرح احمق ہے،
اس جملے میں مشبہ بھی کیا ہے؟ الف، آپشن الف وہ، آپشن بے گدھا، آپشن جیم کی طرح، یا آپشن دال احمق۔ تو درست جواب آپشن بے ہے، یعنی گدھا۔ سوال نمبر 15، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس مصرعے میں حروف تشبیہ کیا ہے؟ پنکھڑی ہے الف، آپشن بے ہے گلاب، اور آپشن جیم ہے کی سی، اور آپشن دال اک۔ تو درست جواب آپشن جیم ہے کی سی۔ سوال نمبر 16، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں میں مر چلے، اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح آئی ہے؟ آپشن الف استعارہ، آپشن جیم، آپشن بے حسن تعلیل، آپشن جیم تلمیح، اور آپشن دال تشبیہ۔ درست جواب آپشن دال ہے تشبیہ۔ سوال نمبر 17، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اس شعر میں پھولوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ الف صحرا سے، بے پریوں سے، جیم قطار سے، دال پیرہن سے۔ تو آپشن بے درست جواب ہے پریوں سے۔ سوال نمبر 18، اس کے پہچان کا کچھ شمار نہیں، زلف ہے یا کہ موج دریا ہے، اس شعر میں مشبہ کیا ہے؟ الف پہچان، بے موج، جیم دریا، دال زلف۔ تو درست آپشن ہے دال یعنی زلف۔ سوال نمبر 19، مہک رہی ہے فضا بھینی بھینی خوشبو سے، تیرا بدن ہے کہ ٹکڑا ہے کوئی چندن کا، اس شعر میں مشبہ بھی کیا ہے؟ الف فضا، بے خوشبو، جیم بدن، دال چندن کا ٹکڑا۔ تو درست آپشن دال ہے چندن کا ٹکڑا۔ سوال نمبر 20، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، اس شعر میں بجائے شبہ کیا ہے؟ آپشن الف جگنو، آپشن بے روشنی، آپشن جیم شمع، اور آپشن دال انجمن۔ تو درست جواب ہے روشنی۔ سوال نمبر 21 ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اس شعر میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ الف ہستی، بے حیات سراب، جیم سراب، دال زندگی کے عارضی ہونے کا بیان۔ تو درست جواب ہے آپشن نمبر دال والا، زندگی کے عارضی ہونے کا بیان۔ سوال نمبر 22، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ الف فارسی، بے ہندی، جیم اردو، اور دال عربی۔ تو درست جواب عربی۔ سوال نمبر 23، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ الف ادھار لینا، بے ادھار دینا، جیم اشارہ کرنا، دال تعریف کرنا۔ تو درست آپشن ہے الف ادھار لینا۔ سوال نمبر 24، استعارہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الف ایک چیز کو دوسری چیز قرار دینا، بے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا، جیم شعر میں کسی مشہور واقعے کا ذکر کرنا، دال بطور اصطلاح استعارہ کے کوئی معنی نہیں۔ تو درست آپشن ہے بے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا۔ سوال نمبر 25 ہے، استعارہ کی تعریف۔ آپشن الف کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، بے ایک چیز کو دوسری چیز قرار دینا، اور جیم کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، دال کل کہہ کر جزو مراد لینا۔ تو درست آپشن ہے الف کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، یہ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپشن الف 2، بے 3، جیم 4، اور دال 5۔ تو درست آپشن ہے بے یعنی 3۔ سوال نمبر 27، مستعارلہ
استعارہ کا کون سا رکن ہوتا ہے؟ الف پہلا، بے دوسرا، جیم تیسرا، دال چوتھا. تو درست آپشن الف پہلا. سوال نمبر 28، مستعارہ کا کون سا رکن ہوتا ہے؟ آپشن الف ہے پہلا، بے دوسرا، جیم تیسرا، دال چوتھا. تو درست آپشن دوسرا. سوال نمبر 29، وجہ جامع استعارہ کا کون سا رکن ہے؟ آپشن الف پہلا، بے دوسرا، جیم تیسرا اور دال چوتھا. تو درست آپشن ہے تیسرا. سوال نمبر 30، مستعارلہ کا مطلب ہے؟ آپشن الف جس لفظ کو مستعار لیا گیا ہو، اور آپشن بے جس چیز یا شخص کو تشبیہ دی جائے. آپشن جیم وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو. اور آپشن دال جس سے تشبیہ دی جائے. تو درست آپشن ہے جیم وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو. سوال نمبر 31، مستعار منہ کا مطلب ہے؟ الف جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے. آپشن بے جس لفظ کو کسی کے لیے مستعار لیا جائے. آپشن جیم جس سے تشبیہ دی جائے. اور آپشن دال جس کو تشبیہ دی جائے. تو درست آپشن ہے جس لفظ کو کسی کے لیے مستعار لیا جائے. سوال نمبر 32، وجہ جامع سے مراد ہے؟ آپشن الف مستعار لینا. آپشن بے مستعار دینا. آپشن جیم مشترک صفت. اور آپشن دال مشترک صفت کا مبالغہ آمیز بیان. تو درست جواب ہے مشترک صفت کا مبالغہ آمیز بیان. آپشن نمبر دال. سوال نمبر 33 ہے، بچہ تو چاند ہے، اس جملے میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟ تشبیہ آپشن الف تشبیہ. آپشن بے استعار. آپشن جیم تلمیح. اور آپشن دال مجاز مرسل. تو درست آپشن ہے آپشن بے استعارہ. سوال نمبر 34، احمد تو شیر ہے، اس جملے میں مستعارلہ کیا ہے؟ احمد آپشن بے شیر اور جیم تو دال ہے. تو آپشن الف احمد درست جواب ہے. سوال نمبر 35، احمد تو شیر ہے، اس جملے میں مستعار منہ کیا ہے؟ احمد. آپشن بے شیر. آپشن جیم تو اور آپشن دال ہے. تو درست جواب آپشن بے ہے شیر. کس شعر کی آمد ہے کہ سوال نمبر 36، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح موجود ہے؟ آپشن الف ہے تشبیہ. آپشن بے کنایہ. آپشن جیم استعارہ. اور آپشن دال مجاز مرسل. تو درست جواب ہے آپشن جیم استعارہ. سوال نمبر 37 ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس شعر میں کس کے لیے استعارہ کیا لیا گیا ہے؟ آپشن الف چراغ کے لیے روشن دماغ. آپشن بے شہر کے لیے چراغ. آپشن جیم چراغ کے لیے شہر. اور آپشن دال ایک عالم کے لیے چراغ. تو درست جواب آپشن دال ہے ایک عالم کے لیے چراغ. سوال نمبر 38، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن دیدہ ور پیدا. اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ آپشن الف ہے مجاز مرسل. آپشن بے ہے استعارہ. آپشن جیم تشبیہ. اور آپشن دال تلمیح. تو اس کا درست جواب ہے آپشن بے استعارہ. سوال نمبر 39 ہے، ذیل میں سے استعارہ کی مثال کی نشاندہی کیجیے. آپشن الف احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اور آپشن بے احمد شیر ہے. آپشن جیم شیر احمد کی طرح ہے. اور آپشن دال احمد کے گھر شیر ہے. تو درست جواب احمد شیر ہے.
آپشن بے۔ سوال نمبر 40 تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن الف فارسی، آپشن بے اردو، آپشن جیم ترکی اور آپشن دال عربی۔ تو درست جواب ہے عربی۔ سوال نمبر 41 تلمیح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشن الف مشابہ قرار دینا، آپشن بے مستعار لینا اور آپشن جیم اشارہ کرنا اور آپشن دال ملانا۔ تو درست جواب ہے آپشن جیم اشارہ کرنا۔ سوال نمبر 42 ہے تلمیح کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپشن الف ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا، آپشن بے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہنا اور آپشن جیم جز کہہ کر کل مراد لینا۔ تو درست اور آپشن دال کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو درست جواب ہے آپشن دال کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ سوال نمبر 43 تلمیح کی تعریف کیا ہے؟ آپشن الف ایک چیز کے لیے دوسری چیز مستعار لینا، آپشن بے نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی شخصیت واقعے یا جگہ کی طرف اشارہ کرنا اور آپشن جیم ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا اور آپشن دال واقعاتی شاعری کرنا۔ تو اس کا درست جواب آپشن بے ہے، نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی شخصیت واقعے یا جگہ کی طرف اشارہ کرنا۔ سوال نمبر 44 ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم سے کس اصطلاح کا استعمال ہوا ہے؟ الف تشبیہ کا، بے استعارہ اور جیم تلمیح دال کنایا۔ تو درست آپشن ہے جیم تلمیح۔ سوال نمبر 45 کیا کیا ہجر نے سکندر سے اب کسے رہنمائی کرے کوئی؟ اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ الف تلمیح، آپشن بے استعارہ اور آپشن جیم تشبیہ، آپشن دال مجاز مرسل۔ تو درست جواب ہے آپشن الف تلمیح۔ سوال نمبر 46 بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں کس ترکیب کو تلمیح کی مثال کہا جا سکتا ہے؟ آپشن الف محو تماشا، آپشن بے لب بام، آپشن جیم آتش نمرود اور آپشن دال کود پڑنا۔ تو درست جواب ہے آتش نمرود، آپشن جیم۔ سوال نمبر 47 ہے آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہ یوسف کون سی شعری اصطلاح ہے؟ آپشن الف ہے تشبیہ، آپشن بے ہے استعارہ، آپشن جیم ہے تلمیح اور آپشن دال کنایا۔ تو درست جواب آپشن جیم تلمیح۔ سوال نمبر 48 کسی شعر یا عبارت میں طوفان نوح کا ذکر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ آپشن الف تشبیہ کہیں گے، آپشن بے ہے تلمیح کہیں گے، آپشن جیم قافیہ اور آپشن دال ردیف۔ تو درست جواب ہے آپشن بے تلمیح۔ سوال نمبر 49 کسی شعر یا عبارت میں کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ آپشن الف تشبیہ، آپشن بے استعارہ، آپشن جیم تلمیح اور آپشن دال مجاز مرسل۔ تو درست جواب ہے تلمیح کہیں گے، آپشن جیم۔ پارٹ 2 ہے اردو زبان کی ابتدا۔ سوال نمبر 1 لفظ اردو کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن الف زبان، آپشن بے ادب، آپشن جیم لشکر یا آپشن دال مقامی بولی۔ تو درست جواب آپشن جیم ہے لشکر۔ سوال نمبر 2 لفظ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟
ہندی، فارسی، عربی، ترکی. تو آپشن نمبر دال ترکی. سوال نمبر 3، حافظ محمود شیرانی کی مشہور تصنیف ہے. الف پنجاب میں اردو، آپشن بے دکن میں اردو، آپشن جیم سندھ میں اردو، آپشن دال دلی میں اردو. تو آپشن الف درست جواب ہے، پنجاب میں اردو. سوال نمبر 4، آغاز میں اردو کو کس نام سے پکارا گیا؟ الف لشکری زبان، آپشن بے ہندی، آپشن جیم برج بھاشا اور آپشن دا اردو معلی. تو آپشن بے درست جواب ہے، ہندی. سوال نمبر 5، اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں استعمال کیا گیا؟ آپشن الف تزک بابری، آپشن بے تزک جہانگیری، آپشن جیم دیوان خسرو اور آپشن دال آب خیات. تو درست آپشن ہے الف تزک بابری. سوال نمبر 6، کس شاعر نے ریختہ میں سب سے پہلا دیوان مرتب کیا؟ آپشن الف ہے امیر خسرو، آپشن بے قلی قطب شاہ، آپشن جیم میر تقی میر اور آپشن دال سراج الحق. تو درست جواب ہے امیر خسرو، آپشن الف. سوال نمبر 7، شاہ جہان نے اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا؟ آپشن الف ریختہ، آپشن بے برج بھاشا اور آپشن دال ہندی، آپشن جیم ہندی اور آپشن دال اردو معلی. تو درست آپشن ہے دال اردو معلی. سوال نمبر 8، مشہور کتاب معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نشری تصنیف کس نے قرار دیا؟ آپشن الف محمد حسین آزاد، آپشن بے مولوی عبدالحق، آپشن جیم مرزا غالب اور آپشن دال محمود اختر شیرانی. تو اس کا درست جواب ہے آپشن بے مولوی عبدالحق. سوال نمبر 9 ہے، مولانا محمد حسن آزاد نے کس کتاب کو اردو کی پہلی نشری تصنیف قرار دیا؟ آپشن الف معراج العاشقین، آپشن بے باغ و بہار، آپشن جیم آب خیات اور آپشن دال کربل کتھا. تو درست جواب ہے آپشن دال کربل کتھا. سوال نمبر 10، مسعود سعد سلمان کو اردو کا سب سے پہلا شاعر کس نے قرار دیا؟ الف مولوی عبدالحق، آپشن بے محمد حسین آزاد، آپشن جی محمود شیرانی اور آپشن دال احسن مارہری. تو اس کا درست جواب ہے آپشن جیم محمود شیرانی. سوال نمبر 11، مشہور کتاب دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن الف محمود شیرانی کی، آپشن بے مولوی عبدالحق کی، آپشن نمبر جیم ڈاکٹر سید عبداللہ اور آپشن دال نصیر الدین ہاشمی. تو درست جواب ہے نصیر الدین ہاشمی. سوال نمبر 12، سندھ میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ آپشن الف سلیمان ندوی، آپشن بے محمود شیرانی، آپشن جیم محمد حسین آزاد، آپشن دال نصیر الدین ہاشمی. تو درست جواب آپشن الف ہے سلیمان ندوی نے. سوال نمبر 13 ہے، اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ایک الف امیر خسرو، آپشن بے قلی قطب شاہ، آپشن جیم ولی دکنی اور آپشن دال میر تقی میر. تو درست جواب ہے ولی دکنی، آپشن جیم. سوال نمبر 14، ولی دکنی کو جمال دوست کا لقب کس محقق نے دیا؟ آپشن الف محمود شیرانی، آپشن بے نصیر الدین ہاشمی، آپشن جیم ڈاکٹر سید عبداللہ اور آپشن دال ڈاکٹر جمیل جابی. تو درست آپشن ہے جیم ڈاکٹر سید عبداللہ. سوال نمبر 15 ہے، مشہور کتاب زبان اور اردو زبان کس کی تصنیف ہے؟ آپشن الف ڈاکٹر فرمان فتح جوہری، آپشن بے پروفیسر حمید احمد سرور، آپشن جیم رشید احمد صدیقی اور آپشن دال آل احمد سرور. تو درست آپشن ہے آپشن الف ڈاکٹر فرمان فتح جوہری.
سوال نمبر 16، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون تھا؟ آپشن الف شاہ میرا جی، آپشن بے ماراوجی، آپشن جیم جعفر ذیلی اور آپشن دال قلی قطب شاہ۔ تو درست آپشن ہے قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 17 ہے، فورٹ ولیم کالج کا چھاپا خانہ میں اردو کا وسم الخط کون سا تھا؟ آپشن الف نسخ، آپشن بے تستعلیق اور آپشن جیم کوفی اور آپشن دال ناگری۔ تو درست آپشن ہے آپشن بے تستعلیق۔ سوال نمبر 18، کس مشہور مترجم نے اپنے ترجمہ کلام پاک کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ہندی میں ہے ریختہ میں نہیں؟ آپشن الف سید احمد بریلوی، بے شمس اللہ قادری، جیم شاہ عبد القادر اور دال مولانا شبلی۔ تو درست آپشن ہے جیم شاہ عبد القادر۔ سوال نمبر 19، ہندوستانی موسیقی میں فارسی اور ہندی راگوں کو ملا کر جو اختراع پیدا ہوئی وہ آپشن الف ریختہ تھی، آپشن بے ہندی تھی، آپشن جیم برج بھاشا تھی یا آپشن دال اردو معلیٰ تھی۔ تو درست آپشن ہے ریختہ تھی۔ سوال نمبر 20، یہ شعر کس کا ہے؟ خسرو شیریں بیاں رنگیں بیاں، نغمہ ہائش از ضمیر کن نکاح۔ یہ آپشن الف مصحفی کا ہے، آپشن بے علامہ اقبال کا، آپشن جیم آتش کا یا آپشن دال غالب کا۔ تو درست آپشن ہے علامہ اقبال کا، آپشن بے۔ سوال نمبر 21، مشہور کتاب امیر خسرو دہلوی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن الف حافظ محمود شیرانی اور آپشن بے محمد اکرام چغتائی، آپشن جیم ڈاکٹر گلکر اور آپشن دال ممتاز حسین۔ تو درست آپشن ہے ممتاز حسین، آپشن دال۔ سوال نمبر 22، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ چومن طوطی ہندم از راست میرسی، زمن ہندوی پرست تانغز گوئم۔ آپشن الف بابا فرید گنج شکر، آپشن بے شیخ بہاؤالدین اور آپشن جیم امیر خسرو، آپشن دال قلی قطب شاہ۔ تو درست آپشن ہے آپشن جیم امیر خسرو۔ سوال نمبر 23، بقول اعجاز الحق قدوسی سندھ میں اردو کا سب سے پہلا شاعر؟ آپشن الف شرف الدین، آپشن بے عبدالحکیم عطا اور آپشن جیم شوکت علوی یا آپشن دال مرزا غلام ربانی۔ تو درست آپشن ہے بے عبدالحکیم عطا۔ سوال نمبر 24 ہے، کس مشہور مصنف نے اردو کو ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی مقامی زبان قرار دیا؟ آپشن الف پنڈت برج موہن نے، آپشن بے سید سلمان ندوی، آپشن جیم ڈاکٹر تارا چند اور آپشن دال عین الحق فرید کوئی۔ تو درست آپشن ہے آپشن دال عین الحق فرید کوئی۔ سوال نمبر 25، کس مشہور محقق نے اردو کو ہندی ویدوں سے بھی قبل کی زبان قرار دیا ہے؟ آپشن الف ہے ڈاکٹر سہیل بخاری، الف بے محمود شیرانی اور آپشن جیم ڈاکٹر شوکت سبزواری اور آپشن دال مولانا شبلی۔ تو درست آپشن ہے الف ڈاکٹر سہیل بخاری۔ سوال نمبر 26 ہے، نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب 1923 میں منظر عام پر آئی؟ آپشن الف پنجاب میں اردو، آپشن بے سندھ میں اردو، آپشن جیم مہاراشٹر میں اردو،
آپشن دال دکن میں اردو، تو درست آپشن ہے دال دکن میں اردو۔ سوال نمبر 27، جنوبی ہند میں کس شاعر نے اردو شاعری کی بنیاد رکھی؟ آپشن الف گورو نانک، آپشن بے بھگت کبیر، آپشن جیم امیر خسرو، آپشن دال ولی دکنی۔ تو درست آپشن ہے بھگت کبیر، آپشن بے۔ سوال نمبر 28، یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ شباں ہجراں دراز چوں زلف و رز و ملت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے اندھیری رتیاں۔ الف معراج اورنگ آبادی، آپشن بے ولی دکنی، آپشن جیم بھگت کبیر اور آپشن دال امیر خسرو۔ تو یہ درست جواب ہے آپشن دال امیر خسرو۔ سوال نمبر 29، اردو کی پہلی نشری داستان ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے؟ الف سبرس، آپشن بے گلشن محبت، آپشن جیم قصہ چہار درویش اور آپشن دال باغ و بہار۔ تو درست جواب ہے آپشن الف سبرس۔ سوال نمبر 30، شاعری اور موسیقی کی مشہور کتاب نورس کا خالق کون ہے؟ آپشن الف قلی قطب شاہ، آپشن بے سلطان محمد، آپشن جیم علی عادل شاہ اور آپشن دال ابراہیم عادل شاہ۔ تو درست آپشن ہے ابراہیم عادل شاہ۔